السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدر ذی وقار، اسٹیج پہ تشریف فرما، اساتین علم و فن، پورے ہندوستان سے تشریف لانے والے سامعین محترم، جیسا کہ ابھی نقیب جلسہ نے بتلایا کہ میرا عنوان بیان ہے اسلام اور بنیادی انسانی حقوق۔ میرے بھائیوں، ہر انسان پر دوسرے انسانوں کے تعلق سے کچھ چیزیں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں، انہیں اسلامی اصطلاح میں ہم حقوق کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی ادائیگی کی بڑی سختی سے تاکید آئی ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، جبکہ ان کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ بندوں پر رب کے تعلق سے کچھ حقوق ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اور بندوں پر بندوں کے تعلق سے کچھ حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ انسان اگر رب کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے توبہ و استغفار سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر بندہ دوسرے لوگوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے اور اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بندوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چونکہ یہ بندوں کے حق میں کوتاہی ہے، اس لیے اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے، اور بندے نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا سخت ترین مواخذہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من امتی من یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ بڑی خوفناک حدیث ہے، بڑی سخت ترین حدیث ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی
اس حالت میں آئے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی زکوٰۃیں دی ہوں گی، فرائض و نوافل خوب ادا کیے ہوں گے، اور اسی طریقے سے روزے بھی فرائض کے علاوہ نوافل میں بھی بڑی چستی دکھائی ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی، زکوٰۃ مفروضہ تو کیا ہی ہوگا، زکوٰۃ مندوبہ میں بھی خوب دلچسپی لی ہوگی، اور بڑی نیکیاں جمع کر لی ہوں گی، جس سے امید ہوگی کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں اس نے ظالمانہ زندگی گزاری، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال غصب کیا، کسی کو ستایا، اور کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی، غبن کیا۔ سارے دعوے دار پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، فریاد رکھیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کمی کی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ جو ہے میرے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی ہے، یا میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے۔ وہ جو ہے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے۔ وہاں تو لین دین کے لیے صرف نامہ اعمال ہی ذریعہ ہوگا، لین دین کے سارے ذرائع باقی ختم ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص نصاب کے مطابق اس کی نیکیوں کو لے گا، اور ان جو ہے داد طلب کرنے والے اور ان مظلومین کے نامہ اعمال میں ڈالتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بد نصیب آدمی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی دعوے دار باقی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جن کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہوں کو لے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اور یہاں تک یہ بدبخت آدمی اور یہ بد نصیب آدمی یہ قیامت کا فقیر مفلس و کلاش ہو جائے گا۔ ان المفلس من امتی، مفلس حقیقی طور سے وہ آدمی جو بالکل کلاش ہو گیا ہو، وہ آدمی جو مالدار ہونے کے باوجود، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کا دیوالیہ ہو گیا ہو، پہلے مالدار تھا لیکن پھر اس کا مال ختم ہو گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا۔ یہ دیوالیہ آدمی اٹھایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ حقوق کے اندر کمی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اعمال اس کے اخلاص کے ساتھ دنیا میں ادا کیے گئے تھے، لیکن اس کا دوسرا سائڈ بڑا کمزور تھا کہ وہ ظالم تھا۔ اگر اس کے اعمال اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کیے گئے ہوتے تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنا ثواب نہیں ہوتا کہ اس کا بٹوارا ہو اور اس کی تقسیم ہو اور مظلوموں کے درمیان اس کو بانٹا جائے۔ بظاہر یہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ رکھنے والا شخص قیامت کے دن کا اصلی فقیر ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپس میں سارے انسان بھائی ہیں، اور بنیادی طور پر ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ان کے اندر جوہری طور سے اگر اختلاف ہے تو ان کی دینداری کی وجہ سے ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے ہے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں کی جماعت، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اور تمہیں قوموں کے، قبیلوں کے اور جماعتوں کے درمیان تقسیم کیا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یہ قبیلوں میں بٹنا، خانوادوں میں تقسیم ہونا، یہ اس لیے ہوگا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور یہ جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
محترم وہ ہے کہ جو زیادہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، بلا لحاظ قریب و بعید اور بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب و ملت، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اور کسی کے ساتھ طرفداری نہ کی جائے۔ یہی ہے احترام انسانیت اور یہی ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم سے تمہاری دشمنی اور ناراضگی اس بات کے اوپر تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور تقوی سے یہی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اسلام نے احترام انسانیت کے باب میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بڑے چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب کریں۔ چھوٹے اور بڑوں کے اندر جب تک یہ فرق نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑا ہو کر چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو چھوٹا ہو کر بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اسی طرح چھوٹوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ پیار اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک۔ مدینہ جب سے آپ تشریف لائے ہجرت کر کے، اس وقت سے لے کر موت تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے ہوئے رہتے تھے اور انہوں نے خدمت کیا اور فرمایا کہ فما قال علی اف قط، کسی بھی کام کے بگڑنے پر، کسی کام کے نہ ہونے پر کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرزنش نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اف تم نے یہ کام کیوں کر دیا، تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ اسی طریقے سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے پیار کو اقرع ابن حابس نے دیکھا تو کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن و حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے ان کو چوم رہے ہیں۔ کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، قسم اللہ کی میرے پاس 10 بچے ہیں، کبھی بھی میں نے ان کو چوما نہیں ہے، ان کو اتنا پیار نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، یہ تمہارے اندر رحمت کی کمی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے تم مستحق اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو۔ چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ اسی طریقے سے اسلام نے ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کو ہر حال میں ان کے ساتھ اچھائی کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں برابر پڑوسیوں کے سلسلے میں اچھے سلوک کرنے کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا، یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کے اندر پڑوسیوں کے بھی حقوق متعین کر دیں گے۔ تو پڑوسی چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ احترام انسانیت کے باب میں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ مسلم غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
غیر مسلم مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہماری کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ ہر مذہب کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر انسانیت کی تعلیم، تکریم آدمیت کی تعلیم، احترام انسانیت کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ احترام انسانیت ہی وہ چیز ہے جہاں سے ہم لوگوں کے دلوں میں پہنچ سکتے ہیں اور ان کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔